پڑھی جاتی ہے بلوغ المرام، اس کے آخر میں کتاب الجامع کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ حدیث لائے کہ اللہ جو میری امت کے امور کی باغ ڈور سنبھالے اور ان کا والی بنے اور امت کے اوپر سختی اور مشقت ڈال دے تو اس کے لیے مشقت کھڑی کرتی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے باوجود عوام کو نہیں کہا حکمران ظلم کریں تو ان سے ہاتھا پائی کر لینا، بلکہ فرمایا تمہارا حق چھینتے ہیں چھیننے دو، ان کو ظلم کرتے ہیں تم صبر سے کام لو، اور قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن اللہ سے اپنا حق تم مانگ لینا۔ تو یہ ادوار آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بڑا ظلم کرنے والا آ گیا، کبھی کوئی چھوٹا ظالم آ گیا، لیکن علماء کا کام یہ ہے کہ خواہ حاکم ظلم کرنے والا ہو وہ خیر خواہی اور نصیحت کا کام کریں، کہ علماء کے پاس دین ہے، علماء کے پاس وہ وراثت ہے جو حکام کے پاس نہیں ہوتی۔ حاکموں کو تو اپنے بینک بیلنس بنانے کی فکر ہوتی نا، اور وہ بھی اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پیسہ رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کی وراثت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درم و دینار کی پیسے تیلے کی وراثت نہیں ان کو دے کے گئے، انما ورثوا العلم، انبیاء لوگوں کو علم کی وراثت دے گئے ہیں۔ جس کے پاس نبی کی وراثت ہوگی وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو علماء کو اللہ رب العالمین نے حکام کے مقابلے میں اس سے بہتر وراثت عطا فرمائی ہے، اور اس وراثت کے اندر جو سبق ہے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت خلوص کو کہتے ہیں، خلوص، خالص۔ عربی زبان میں شہد، ایک تو وہ نا جو ڈبے میں تیار کرتے ہیں، وہ نہیں، جنگل میں درختوں پر مکھیاں اپنا چھتا بنا کر اس میں جو شہد تیار کرتے ہیں جو خالص شہد ہوتا ہے، عربی میں خالص شہد کو کہتے ہیں اصل ناصح، اصل ناصح، اصل شہد، ناصح خالص، ملاوٹ سے پاک۔ تو ناصح سے یہ نصیحت ہے، تو دین النصیحہ، دین نصیحت، اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قالو لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، یہ خلوص کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہستیاں ذکر کی جن کے لیے دین خلوص سکھاتا ہے۔ للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے، ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حاکموں کے لیے، وعامتہم، اور عوام الناس کے لیے۔ بندہ 5 ہستیوں کے لیے مخلص رہے۔ سب سے پہلی ہستی اللہ کی ذکر کی، للہ، اللہ کے لیے مخلص ہو۔ اللہ کے لیے اخلاص کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور جیسے مانتے، اسی طرح اس کو اکیلا ہی معبود اور عبادت کے لائق مانے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں کسی کو حصے دار نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کی ذات میں شرکت کرائے، نہ اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ کے حقوق اور اختیارات اس کے بندوں میں، اس کی مخلوق میں بانٹے، ہر طرح کی شراکت، حصے داری کے سسٹم سے اس کو پاک اور مبرر سمجھے۔ یہ اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ اگر نام اللہ کا لے تو عبادت کچھ اللہ کی کر لے اور کچھ اللہ کی مخلوق کی کر لے،
دعا کبھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے کر لے، کبھی کسی اور کے آگے کر لے، نظر کبھی اللہ کے لیے مان لے، کبھی مخلوق کی مان لے، یہ شراکت ہے اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں۔ اللہ کی بندگی میں مخلص ہو، کسی کو حصے دار نہ بنائے۔ وَلِرَسُولِهِ، دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے رسول کے لیے مخلص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا پیغمبر مانے، اور پیغمبر مان کر پیغمبر کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی بات مانے، جو آپ نے سیرت اسوار نمونہ دیا اس کے مطابق چلے، اور پیغمبر کے ساتھ اتنا مخلص ہو کہ اس کو پیغمبر کی بات ملے، اس کے مد مقابل کسی کو نہ دیکھے۔ جس کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سما گئی ہو، اس کو آپ کے سوا اور کچھ سمجھو نظر ہی نہ آتا، اس کو اللہ کے رسول ہی دکھائی دیتے ہو ہر مسئلے میں۔ اس کی نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج زکوٰۃ عمرے کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، حکومت کا معاملہ ہو، ہر مسئلے میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتا ہو، آپ جیسی ریاست بھی بنانے کی بات ہو، کام وہ کرے ہم جو رسول اللہ کی ریاست کے خلاف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں کہیں مساجد، مدارس اور دین والے مسلمان جتنے لوگ تھے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم نے صرف وہاں سے ایک سبق نکالنے کی زبردستی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کی فلاح کا کام کیا، وہ کیا؟ ان کو غربت سے نکالا۔ بھئی غربت سے نکالنا تو مدینہ کی ریاست کا بنیادی مقصد نہیں تھا۔ مدینہ کی ریاست کا بنیادی مقصد لوگوں کے ایمان کا تحفظ، لوگوں کے دین کی اصلاح، لوگوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا تھا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے آپ کے دور میں دنیا کے اعتبار سے سارے ہی سہولت والے تھے؟ چند گنے چنے ناموں کے سوا رسول اللہ کے 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام میں اکثر غریبوں کی تھی۔ نبی جتنے آئے، نبیوں کے ماننے والے اکثر غریب لوگ ہی ہوئے۔ امیروں میں تھوڑے ہوتے ہیں پیغمبروں کو ماننے والے، غریب لوگ زیادہ نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جاؤ اٹھاؤ صحیح بخاری، کتاب و بدل وحی، سن 6 ہجری کا دور ہے، جب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کی۔ ان صلح کے دنوں میں ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے ساتھ کچھ تاجروں کو لے کر ہرقل کے پاس روم میں گیا، اور روم کا بادشاہ تورات کا حافظ تھا۔ ہمارے بادشاہوں کو تو سورۃ اخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ وہ روم کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا حکمران تھا، تورات اس کو یاد تھی۔ ہمیں کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، پھر ہم بات کرتے ہیں جی دینی مدارس والوں کو قومی دھارے میں لایا جائے، یہ قومیت سے باہر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو بھی قرآن پڑھایا جائے، رسول اللہ کی سنت پڑھائی جائے؟ جو دین پر کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے نکال کر دنیا میں پھنسانے کی بات کرتے ہو، تو دنیا داروں کو قرآن پڑھانے کی بھی تو بات کرو۔ انگریز کے دور سے پہلے جب یہاں پر رسگیر پاک و ہند میں انگریز برطانیہ کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے دیکھو، مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا کیا؟ کوئی الگ الگ سسٹم تھا؟ یہ دنیا کا سکول ہے اور یہ دین کا سکول ہے؟
انگریز کی آمد سے قبل مسلمانوں کے پاس ایک ہی جگہ پر دین و دنیا کی تعلیم تھی. قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تفسیر اور اسی طرح یہ فلسفہ اور فلکیات کا علم، ریاضی اور حساب کا علم، یہ سارے علوم مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے. یہ انگریز نے آ کر دین کو پیچھے کرنے کے لیے دنیا کے لیے الگ سکول بنا دیے اور دین کو مسجد مدرسے کے اندر رکھ دیا، اور پھر اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، جو ختم نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی ختم کر سکتا ہے. آپ سابقہ مسلمان حکمران خلافہ جتنے گزرے ہیں، کسی ایک کی مثال دو جو صرف دنیا کے سکول میں پڑھا ہو. انگریز کی آمد سے قبل پوری ہسٹری میں کہتا ہوں ایک مثال لا کر دکھاؤ مسلمانوں کا خلیفہ ہو اور دنیا کے کسی سکول کا طالب علم ہو. جتنے پڑھے انہیں مدارس سے پڑھے. سائنسدان مسلمانوں کو ملے ان مدارس کی تعلیم ہے. دنیا کے حکمران ملے انہیں مدارس سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، صحابہ تیار کیے، تبع تابعین سارے دوار دیکھے، کیا انہوں نے دنیا میں حکومتیں نہیں کی؟ آج اگر آپ کو امریکہ نظر آتا ہے یا پچھلے کچھ سالوں پہلے آپ کو امریکہ روس دونوں دکھائی دیتے تھے، نبی پاک کے زمانے میں روم اور فارس نہیں تھے. دنیا کی اس دور کی سپر طاقتیں تھیں روم اور فارس. ان رومیوں کو اور فارسیوں کو جن لوگوں نے شکستیں دی وہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ ایران جب فتح ہوا اس دور کی فارس کی بڑی طاقت تھی نا، فاروق اعظم کا دور تھا. کہاں تھا وہاں کوئی الگ دنیا کی تعلیم کا سکول؟ وہی سسٹم تھا، وہی تعلیم تھی جو اللہ نے آسمان سے اتاری. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ النساء. اللہ کہتے ہیں اللہ نے جو آسمان سے تعلیم اتاری ہے وہ کتاب و حکمت ہے، وہ قرآن و سنت ہے. نبی جو بھیجا اس کا فریضہ تعلیم تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے. اللہ کے نبی نے بھی قرآن کی تعلیم دی، اپنی سنت کی تعلیم دی. اسی تعلیم سے ہی وہ جو عرب کے معاشرے کے اندر بکریوں کے چرواہے اور ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن اور اجڑ قسم کے بدو لوگ تھے، وہ تعلیم پڑھی انہوں نے کتاب و سنت والی. اللہ نے دنیا کے اوپر حکمران بنا کے کھڑے کر دیے. ہرقل تورات کا حافظ، اس کے پاس قافلہ گیا. جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ غور کریں. نبیوں کے ماننے والے غریب. اس نے کئی سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کا ذکر ہے. اس نے باقاعدہ علامتیں پوچھی. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اس پیغمبر کے جو ماننے والے ہیں وہ ضعیف اور کمزور ہیں یا وقت کے چودھری اور وڈیرے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اس کے پیروکار تو ضعفاء اور کمزور لوگ ہیں. ہرقل نے سوال کا جواب سن کے فرمایا وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، رسولوں کے پیروکار اسی طرح کے کمزور لوگ ہی ہوا کرتے. تو اللہ کے نبی جتنا بھی دنیا میں آئے ان کے ماننے والے ہمیشہ معاشرے کے کمزور لوگ رہے ہیں، اور ان کمزوروں کے اندر جب ایمان کی سپیٹ اور قوت صحیح معنوں میں پیدا ہوئی، یہی کمزور لوگ دنیا کے حکمران بنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یا کسی پیغمبر نے معیشت کا رونا تو نہیں رویا. بدر کا مارکا لگا تو کتنے کا سباب تھے. احد کی جنگ ہوئی، کون سی اتنی بڑی تجارتیں تھی؟ کوئی ٹریڈ سینٹر ان کے بڑے بڑے ہوں؟ چند امیر صحابہ تھے جنہوں نے اپنے مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور عمراء اور غرباء سارے مل کر رسول کے حکم کے مطابق دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے مدینے کی ریاست کی فکر کرنی، ایمان کی فکر کرو، قوم کے ایمان مضبوط کرو.
قوم کے اچھے اعمال کی جو نا وہ طرف رہنمائی کرو، خیر خائی کرو، یہ نہ کرو کہ جو خیر کے دروازے ہیں ان کو بند کرنے کی سوچنے لگ جاؤ، اور پلان سارا جو کفار کا بنایا ہوا ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لو۔ مسلمان حکمران مدینے کو دیکھ کر اگر اپنا قبلہ سیدھا کرے، کسی کافر حکومت کا رعب اس پر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، جب مدینے کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کے کافر کٹھے ہو کے آگے، اتحادی اپنی فوجیں لے کے آگے، قرآن نے جنہیں احزاب سے تعبیر کیا۔ کبھی قرآن سے سورت احزاب نکال کے خالی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، اتنا لاؤ لشکر کافروں کا، ہر قبیلہ ہر خطہ متحد ہو کر مسلمانوں کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکمت سکھائی، خندقیں کھدوا دی اور ساتھ اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے خطوں اور علاقوں کے اتحادی کافر جو مدینہ کو مٹانے آئے تھے، تندو تیز آندھی چلا دی، خیمے اکھڑ گئے، سواریاں بھاگ گئیں، دفع ہو گئے سارے، کہ ایمان تھا تو اللہ کی مدد آئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد یہ کافر ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو ایمان مضبوط ہو، کوئی دنیا کی کافر قوت مسلمان پہ اپنا رعب نہیں جما سکتی۔ اصل ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور مدینے والا اسلام نہیں ہے۔ وہ مدینے والا اسلام اگر ہمیں سمجھ آ جائے، کوئی جو ہے نا وہ دنیا کی بنائی انجمنیں طاقتیں مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ نہیں سکتی۔ جب ہم نے ہر معاملے میں ہی دیکھنا ہی کافروں کی طرف ہو، دیکھنا ہی ہم نے امریکہ اور یورپ اور دیگر کفار ملکوں کی طرف ہو، قانون چلانا ہو تو ان کا قانون آگے، مدینے والے ہستی کا قانون پیچھے ہو، تو ترقی کیا ہوگی؟ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ذلت اور رسوائی جب دور ہوتی اس وقت ہوتی جب دین غالب ہو، جب آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ اپنی قوم کے ایمان، عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو، قوم کو اللہ کے آگے جھکنے والا 5 وقت کا نمازی بناؤ۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو 2-4 بندے اسمبلی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، باقی سارے بیٹھے رہتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا جب دور تھا، اس نے علماء کے ساتھ بڑی محبت رکھی۔ اس دور میں ہی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کو اسکولوں میں جگہ دی گئی، تو اسلام کے نام پر اس نے بھی بڑا وقت گزارا۔ ہماری جماعت کے بزرگ تھے مولانا نعیم معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اسمبلی میں کئی بار ممبر بنے۔ وہ ضیاء صاحب کے بڑے قریبی تعلق والے تھے۔ ان سے ایک دن کسی نے پوچھا مولانا آپ ضیاء صاحب کے قریب بہت ہوتے ہیں تو یہ اسلام کیوں نہیں نافذ کرتے؟ نام تو لیتے ہیں تو کام سارے اسی طرح ہی چل رہے ہوتے۔ تو مولانا فرمانے لگے ایک دفعہ میٹنگ تھی، سارے جرنیل موجود تھے، علماء بھی تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ نماز کا وقت ہوا، جنرل صاحب نے مجلس برخاست کی، کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز پڑھتے ہیں، باقی مشاورت بعد میں کریں گے۔ تو خالی ایک جنرل سے آئے، 1-2 جرنیل ساتھ اٹھے، باقی سارے ادھر بیٹھے رہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے تھے تو ضیاء صاحب کہنے لگے علماء کرام کو مخاطب ہو کر تم مجھے کہتے اسلام نافذ کرو؟ یہ دیکھ خالی اکیلا میں ہی تو جرنیل نہیں ہوں نا، میرے ساتھ اور بھی اتنے جرنیل ہیں، میں کوئی بات کرتا ہوں ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں۔ آپ نے دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم 2-4 نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، باقی سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب تک قوم کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا نہیں ہوتی اور اپنے رب سے محبت کر کے اس کا فریضہ پہلا نماز والا جو عائد ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک اللہ کی رحمتوں کی امید نہ رکھو۔
اور اگر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تمہیں مال دے دے، یہ بھی بات یاد رکھو، بعض اوقات بندہ اللہ کی جی بھر کے نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کو دنیا بھی دیے جا رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ کا کرم ہے۔ یا آپ دیکھتے پڑھتے ہوں گے اخباروں میں بھی، ہم نے بھی کئی بار پڑھا ہے، یہ ایک فلم والا فلم بناتا ہے نا، تو پھر وہ اس کا بعد میں جب ریلیز کرتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میری بڑی فلم چل رہی ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا بڑا اللہ کا فضل ہے، میری فلم اچھی چل رہی ہے۔ حرام کھا کھا کے، رشوت کے پیسے کٹھے، سود کے پیسے جمع کر کر کے بلڈنگ بنا دیتے ہیں، اوپر لیتے ھذا من فضل ربی، یا کئی بلڈنگوں پر لکھا ہوا دیکھیں گے بھئی حرام پیسہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کے باوجود اس کو مال و زر، ڈالر اور اس کو ریال ملتے رہے، فضل نہ سمجھو اللہ کا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل اور امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی کو اس کی نافرمانی کے باوجود دنیا کے اموال عطا کرے تو ذالک استدراجن، ذالک استدراجن، یہ اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ ڈھیل ہے اللہ کی۔ اور اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے پھر پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھیں میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اب جتنے پیچھے جتنے بھی حکمران بلا امتیاز کسی بھی کوئی پارٹی کا ہو، جتنے حکام آئے ہیں، جب یہاں سے حکومت ختم ہوئی گئے ہیں تو پھر کیا حشر ہوا، خواہ وہ کوئی فوجی جرنیل ہو یا وہ عوامی نمائندہ ہو، آپ ذرا ان سب کو تھوڑی سی طاہرانہ نظر سے بھی دیکھیں، عزت کے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا۔ دنیا کے اموال بڑے جمع کر لیے لیکن عزت نہیں ہے۔ عزت یاد رکھو ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اس آسمانوں پر مستوی رب العالمین کی ہے، عزت اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ایمان والے لوگوں کی ہے۔ یہودی اور کافر کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہے، اسلام کی نظر میں کفار کی عزت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راستے پہ چل رہے ہو نا تو اگر سے کوئی کافر آ جاتا ہے، یہودی، عیسائی، کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے راستہ کھلا نہ چھوڑو، سیدھے راستے پر جانا تمہارا حق ہے، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اس کو مجبور کر دو، تنگ راستے سے ہو کر گزرے، اس کو راستے کے اوپر اس طرح چلنے کا حق بھی نہیں ہے۔ عزت اللہ کی ہے، مومنوں کی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مومن نا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑتے ہوئے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے سے منع کیے، فرمایا فَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، چہرے کے اوپر ضرب مت لگاؤ، یہ عزت اور تکریم والی جگہ ہے۔ لیکن کافر چہرہ خالی کیا، اللہ کہتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر کاری ضرب لگاؤ، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ جتنے جوڑ ہیں نا جس میں انگلیوں ہاتھوں کے پورے، ان کے جوڑ جوڑ پر اللہ کہتا ہے ضرب مارو۔ تو کفر کے ساتھ عزت نہیں ہوتی، تو جب کافر کی، یہودی کی اسلام کی نظر میں عزت نہیں ہے تو یہودی کے پیروکار کی عزت کیسے ہوگی؟ عزت لینی ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی فکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ایمان و عمل کی فکر کرنی چاہیے،
خواہ کوئی حکمران ہو یا رعایا ہو، ہر مسلمان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میرا اسلام صحیح ہے، میرا ایمان درست ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں یا نہیں ہوں۔ اپنے عمل پہ ہر کوئی سوچے تو ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ بلکہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں دوسری دنیا کو نہیں پتا ہوتا، بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ عیب کیے ہوئے، اور ڈرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول نہ جائیں۔ لیکن یوم تبلی السرائر، 30ویں بارے میں اللہ کہتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن یہ تمہاری چھپے ہوئے راز بھی کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ یوم تبلی السرائر، سرائر سریرہ کی جمع، سریرہ مخفی بات، مخفی راز کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو راز کہیں رہ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جو ظلم کرتا ہوگا اس کے اللہ تعالیٰ راز کھول دے گا۔ ہاں اگر کسی کے عیب پر، چھپے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کی رحمت، اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، اللہم استر علی عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور جو ہماری گھبراہٹیں ہیں ان سے ہمیں امن میں رکھ۔ تو اللہ سے ہمیشہ عیوب کی پردہ داری کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان بڑا ہو یا چھوٹا ہو غلطیاں تو کرتا ہی ہے، اور کئی چھپ کے گناہ کرتا۔ جو چھپ کے گناہ کیے جائیں اللہ رب العالمین اس پہ بہت ناراض ہوتا، کیونکہ اس میں تو خلوت اور تنہائی ہوتی ہے، اور اللہ سے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مومن تو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو بندوں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اسی آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اس کی تفسیر کرتے وقت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لائے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے، کتنے درویش صحابی تھے، دنیا سے کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ کئی صحابہ سے ان کا ایک مسئلہ میں اختلاف تھا، یہ دنیا کا مال جمع کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو وہ کنز اور خزانہ سمجھتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت والے دن جس چیز کو تم خزانہ کرتے ہو گرم کر کے تمہارے پشتوں اور تمہاری پیشانیوں کو داغ لگایا جائے گا۔ تو باقی صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے کہ ابو ذر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ مال خزانہ اور کنز شمار ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ ایسا خزانہ نہیں رہتا جو بندے کے لیے عذاب کا باعث ہو۔ یعنی کہ اپنی فکر اور تھاٹ تھی ایک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بسبع، 7 کاموں کا۔ یہ ساری قابل توجہ ہیں، ہر قول اس میں، ہر بات ایک خطبے کا تقاضا کرتی ہے۔ فرمایا امرنی بحب المساکین والدنو بینہم، نبی پاک نے مجھے حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور مسکینوں کے قریب رہا کرو۔ بہت بڑی بات، لوگ امیروں سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے قریب رہ کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ دوسری بات وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، مجھے حکم دیا جو نعمتوں میں مجھ سے کم ہے نا میں اس کو دیکھا کروں، جو مجھ سے اونچی نعمتوں والا ہے اس کی طرف نہ دیکھوں، کیونکہ وہ اونچے سے دیکھنے سے بندے کے اندر حسد بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے سے کم تر کو بندہ دیکھے تو جو اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے یہ حکم دیا میں صلہ رحمی کروں، اگر یہ دوسرا رشتہ دار مجھ سے منہ بھی پھیر جائے نا میں صلہ رحمی کروں۔ چوتھی بات فرمائی اللہ اسأل احدا شیئا، میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگوں۔
चौथी बात फरमाई, वअमरनी अन अकूल अल हक़ व इन काना मुर्रन, मुझे हुक्म दिया कि मैं हक बात कहूं अगरचे वो कड़वी क्यों ना हो। पांचवी बात जिक्र की, वअमरनी अल्लाह अखाफ फिल्लाहि लौमत लाइम, मुझे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि मैं अल्लाह के मामलात में किसी मुलामत करने वाले शख्स की मुलामत की कोई परवाह ना करूं। लोग बातें करते हैं, करते रहे, मैं अल्लाह के दीन का काम करता रहूं। वअमरनी अन उक्सिरा मिन कौले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे हुक्म दिया कि मैं कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहूं। इसका मतलब है नेकी की तौफीक देने वाला भी अल्लाह है, गुनाहों से बचाने वाला भी अल्लाह है। हमारे यहाँ ये किसी और सेंस में लिया जाता है, जब कोई ला हौला वला कुव्वता पढ़े तो समझे शायद पता नहीं कोई शैतानी काम हो गया। अगर ऐसा मसला हो तो या सलाह या बला के जवाब में ला हौला वला कुव्वता क्यों पढ़ाया जाए। तो हौल का माना होता है बुरे काम से फेर देना, और कुव्वत का माना नेकी का काम करने की ताकत देना। तो गुनाहों से फेरने और बचाने वाला और नेकी के काम करने की कुव्वत देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों के नीचे खजाना है। और दूसरी हदीस में है, फइन्नहा कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना। तो इसलिए मेरे भाइयों, दीन का काम करने में मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह ताला सूरत मायदा की आयत नंबर 54 में एक सिफ्त ईमान वालों की और दीन का काम करने वालों की ये बयान करता है, वो मुलामत करने वाले लोगों की मुलामत का कोई ख्याल नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, मुसलसल वो अपने दीन का काम करते हैं। अल्लाह हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हौसला और हिम्मत अता करे कि हम किसी मरहले पर भी दीन का काम करने से पीछे ना हटे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।